اس وقت ٹیکسز کے حوالے سے جتنی بھی ریومرز ہیں ان میں کتنی سچائی ہے وہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چلے گی، لیکن اس وقت تک کی ریومرز کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ جو وائب ہے مارکیٹ کی، اگر ٹیکسز زیادہ لگتے ہیں تو کیا مارکیٹ ریئیکٹ کرے گی، اگر ٹیکسز کم لگتے ہیں تو کیا ریئیکٹ کرے گی، لوگوں کو آنے والے 2 سال کے اندر کتنا نیا گھر، نئی بلڈنگز، نیا سٹرکچر یہاں پہ بننا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ 7 جون 2024 آپ سے مخاطب ہوں ایک نئی ویکلی مارکیٹ کلوزنگ کے حوالے سے، ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، کاروباری دنیا کے حوالے سے۔ جون کا مہینہ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا سلو ہوتا ہے، فائنینشیل ٹرانزیکشنز کمپیریٹیولی کافی سلو ہوتی ہیں۔ بینکس کوشش کرتے ہیں کہ پیسہ کم سے کم جو ہے وہ ان کے بینک سے وڈرا ہو، ریلیز کم کرتے ہیں۔ وہی انویسٹر، وہی کاروباری لوگ سارے جنہوں نے پورا سال بینک کی سروسز لینی ہوتی ہیں تو وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ چلیں اگر 1 مہینے، 15 دن، 20 دن ان لوگوں کے اگر ٹارگٹس ہیں اگر وہ ہماری وجہ سے اچیو ہو جاتے ہیں تو کسی کا اگر بہتری ہوتی ہے تو ضرور کر دینی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بینکس والے بھی تھوڑا سا اس چیز کے حوالے سے ڈسکریج کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جون کو کاروباری مہینوں میں کوئی اتنا اچھا فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے حوالے سے نہیں گزرتا ایز روٹین ایز یوزول، جو کہ عام سالوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اس سال بھی ابھی تک جو ہے وہ کوئی ایسا جس کے اندر کوئی نئی ریومر مارکیٹ کے اندر نہیں آئی۔ کیوں؟ پہلے ہوتا یہ ہے کہ فرسٹ ویک آف جون کے اندر ہی بجٹ یوزلی گورنمنٹ جو ہیں وہ پریزنٹ کر دیتی ہیں، دے دیتی ہیں، پیش کر دیتی ہیں، اور اس کے اوپر پھر 15-20 دن ایک اچھی ہیلتھی ڈسکشن ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور پھر کچھ چیزیں اس کے اندر سے واپس ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں آگے چلی جاتی ہیں۔ اس دفعہ تھوڑا سا بجٹ لیٹ ہو گیا ہے، شاید موسٹ لائکلی اب 12 جون کو وہ بجٹ جو ہے وہ آئے گا، جس کے اندر مارکیٹ کی اس وقت ٹیکسز کے حوالے سے جتنی بھی ریومرز ہیں ان میں کتنی سچائی ہے وہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چلے گی، لیکن اس وقت تک کی ریومرز کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ جو وائب ہے مارکیٹ کی وہ اتنی اچھی نہیں ہے، ایون ایک نیگیٹو سائڈ کے اوپر ہے۔ پتہ نہیں ہے کہ اب یہ ان کی جو بھی ٹیکس سلیبز بن رہی ہیں 4% جو لگ رہا ہے، 5% لگ رہا ہے، یا جتنا بھی لگ رہا ہے وہ ساری کی ٹیکس سلیبز کی ایکچوئل جب وہ بجٹ پیش ہوگا تو اس کے اندر چیزیں بڑی ڈیپلی ایکسپلینڈ ہوں گی، تو وہ چیزیں ہم اپنے ویورز تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے اور ان کا ایک مکمل ریویو کریں گے کہ پہلے جو ٹیکس لگا ہوا تھا، یعنی کہ آج کی ڈیٹ تک اگر کوئی بھی پراپرٹی کوئی خریدتا ہے، کوئی بیچتا ہے، جو کہ 30 جون تک ہوگا، تو وہ اس کو کیا فائدہ ہے یا نقصان ہے یا کوئی اتنا خاص ڈیفرنس نہیں ہے، یہ ساری چیزیں 12 جون کے بجٹ کے بعد پتہ چلیں گی۔ اور اسی وجہ سے لوگ اس وقت جتنے بھی سیلر تھے وہ بھی اسی طریقے کے ساتھ جتنے بھی پرچیزر ہیں وہ بھی تقریباً اس وقت تھوڑے سے رک گئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کیا آگے ہوتا ہے، کیا کن چیزوں کے حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ اگر ٹیکسز زیادہ لگتے ہیں تو کیا مارکیٹ ریئیکٹ کرے گی، اگر ٹیکسز کم لگتے ہیں تو کیا ریئیکٹ کرے گی، اور اگر کس طریقے کے ساتھ مارکیٹ چلے گی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ کنکلیوڈ ہوں گی، پتہ چلے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ فی الحال اگر میں اس پورے ویک کے اندر بتاؤں تو ریٹس کے حوالے سے، ٹرانزیکشنز کے حوالے سے یہ ہفتہ کوئی اتنا اچھا نہیں گزرا۔ فرسٹ ویک آف جون اتنا اچھا نہیں تھا ابھی تک، بالکل لوگ جو ہے نا وہ ایک درمیانے لیول کی یا اس سے بھی کم لیول کی جو ہے وہ، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ کوئی اگر 10 ٹرانزیکشنز پہلے ہو رہی تھیں تو اس ویک کے اندر کوئی 5-6 کے اوپر یا میکسیمم 7 یعنی 3-4 ٹرانزیکشنز کم ہوئی ہیں پر ڈے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ ڈی ایچ اے کے اندر اگر ہم جائیں تو اس وقت سناٹے ہیں، بالکل سناٹے ہیں، کوئی ایسا وہاں پہ رش نہیں ہے، کوئی ایسا وہاں پہ ٹرانزیکشنز نہیں ہو رہی۔ یہ نہیں کہ کوئی فائل میں نہیں ہو رہی، پلاٹ میں نہیں ہو رہی یا کسی اور میں نہیں ہو رہی، اوورآل ہی یہ ویک کوئی اتنا اچھا، اتنا پروڈکٹیو نہیں تھا۔ وہ میں ویڈیو کے سٹارٹ کے اوپر اس کی ریزن بتا چکا ہوں کس کی وجہ سے جون کے مہینے جیسے ہی آتا ہے چیزیں کم ہوتی ہیں۔ ریٹس میں اگر آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں تو ڈی ایچ اے فیز 10 کا جو ہے وہ آج کا ریٹ 85-86 لاکھ کے اوپر اس کی 1 کنال کی ایلوکیشن فائل سیل ہو رہی ہے۔ کوئی اسی طریقے کے ساتھ 99 لاکھ کے اوپر اس کی ایفیڈیوٹ فائل جو ہے وہ سیل ہو رہی ہے۔ آنے والے چند مہینوں کے اندر ہی اس کا بیلٹ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مارکیٹ نے اس کو اتنا زیادہ پازیٹیو ریئیکٹ نہیں کیا۔ فیز 13 کی بات کی جائے، لوگوں کے لیے الارمنگ ہے۔ الارمنگ اس سینس میں ہے کہ ہیئرنگ نہیں ہو رہی اور اتنے دیر سے نہیں ہو رہی۔ ہمارا عدالتی نظام ایسا ہے کہ جس کو کچھ بھی کہنا، پریڈکٹ کرنا ایک عام پرسن نہیں کر سکتا۔ اس کی اب کوئی بھی آپ دیکھیں نا، اگر ہیئرنگ ہو جاتی ہے، فیصلہ ان کی فیور میں آ جاتا ہے یا ان کی فیور میں نہیں آتا،
تاکہ کہیں نہ کہیں کسی سائڈ کے اوپر تو بات لگے کہ اگر ان کی فیور میں آتا ہے تو پتہ چلے کہ ٹھیک ہے جی اب اس کے اوپر ڈی ایچ اے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کرے، لوگ ڈیولپمنٹ چارجز دینے کو تیار ہیں اور لوگوں کو تاکہ ان کا پلاٹ مل سکے، ان کا گھر مل سکے، ان کی چھت مل سکے۔ اگر ان کی فیور میں نہیں آتا اور کہتا ہے ڈی ایچ اے کہتا ہے کہ کہیں الٹرنیٹیو جگہ کے اوپر جا کے آپ جو ہے وہ اس ڈی ایچ اے کو پلان کریں، بنائیں، پھر بھی ایٹ لیسٹ وہاں پہ ڈیولپمنٹ تو ہونی چاہیے نا۔ آپ دیکھیں پچھلے کتنے سالوں سے 2007-8 کی بات ہے، آج 2024 جو ہے وہ اپنے سیکنڈ کوارٹر کو جو ہے وہ ختم کرنے جا رہا ہے اور اس کے باوجود سٹل چیزیں ان کوٹ ہیں پچھلے اتنے سالوں سے اور کچھ بھی اس کے اوپر نہیں ہو سکا۔ ان بیچارے الاٹیز کا جنہوں نے اس کے اندر انویسٹمنٹ کی تھی، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ ان لوگوں کا کیا قصور ہے جن لوگوں نے اس بیس کے اوپر لیا تھا کہ بھائی ڈی ایچ اے فیز 13 کے اندر ہم لے رہے ہیں اور آج ہم اس کی جو ہے وہ فائل لیں گے یا کچھ بھی چیز لیں گے اور ہمیں آنے والے دنوں میں فائدہ ہوگا۔ اب اس کے اندر دیکھیں کہ تقریباً 40 لاکھ 35 لاکھ 32 لاکھ روپے کی ایک عام بندے کی 5 مرلے کی بائنگ ہے اور آج وہی فائل جو ہے 19-20 لاکھ روپے کے اوپر گئی ہوئی ہے اور یہ ایک بہت الارمنگ ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ اگر ہم بات کر لیتے ہیں ڈی ایچ اے کوئٹہ کے حوالے سے، اچھا اس کے اندر تو چلیں ڈی ایچ اے کا شاید اتنا زیادہ قصور نہیں ہوگا، اس میں تو ہمارا نالج جو مارکیٹ کے اندر انویسٹ کرتے ہیں، جو لوگ یہاں ایک ہائپ کے اندر انویسٹ کرتے ہیں ان کا ہے کہ جنہوں نے 27-28 لاکھ والی فائل کو اٹھا کے 144 لاکھ تک چلے گئے ایک مارکیٹ ریومر کے اوپر، اور آج وہی فائل واپس 36-37 لاکھ کے روپیز کے اوپر ہے۔ لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے، اس کے اندر فائدہ بھی ہوا ہے، لوگوں نے اس میں سے اپنی انویسٹمنٹس کے اگینسٹ کوئی 5x 6x تک لوگوں نے اس کے اندر سے منافع کمایا ہے۔ 27 لاکھ والا وہ فائل اونر 144 جنہوں نے 100 میں، کسی نے 70 میں، کسی نے 125 میں بیچ دیے، وہ تو بہت فائدے میں چلے گئے۔ اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جن کو کچھ مارکیٹ کا آئیڈیا نہیں تھا، کچھ پتہ نہیں تھا اور انہوں نے 100 125 144 اگر ریٹ لگا ہوا ہے تو وہ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے مارکیٹ کے اندر یا پہلی دفعہ انویسٹ کیا ہوگا یا شاید انہوں نے سنایا ہوگا کہ ان کی کسی ریلیٹیو نے انویسٹ کیا تھا، اس کو فائدہ ہو گیا، چلو میں بھی کر لیتا ہوں، لیکن اس کے کیا محرکات تھے، اس نے کس ٹائم کیا تھا، کیا اس کا بائنگ ریٹ تھا، کیا اس کا ایگزٹ ریٹ تھا، کب اس نے سیل کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں ساتھ دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آگے نیا فسکل ایئر سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، 12 جون کے بعد سے لے کے پورا مہینہ بجٹ کے اوپر ڈبیٹ ہوگی اور پھر آگے آنے والے دنوں کے اندر دوبارہ ٹرانزیکشنز کے اوپر بات ہوگی۔ آپ اگر فار ایگزامپل یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں، پلاٹ کے اندر کرتے ہیں، فائل کے اندر کرتے ہیں، کیونکہ انویسٹمنٹ تو ہونی ہے، ہر بندے کو گھر تو چاہیے، خریدار تو مارکیٹ میں ہوتا ہی ہوتا ہے، آپ نہیں خریدیں گے کوئی اور خرید لے گا، اپرچونٹیز تو آتی ہیں۔ ریئل اسٹیٹ وہ سیکٹر ہے جو کہ ڈیڈ نہیں ہو سکتا، نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آبادی پاپولیشن کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لوگوں کو آنے والے 2 سال کے اندر کتنا نیا گھر، نئی بلڈنگز، نیا سٹرکچر یہاں پہ بننا ہے، لیکن یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ایک نئی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود میں آپ کو اگین یہی کہوں گا کہ جب بھی آپ انویسٹمنٹ کریں کوشش کریں تھوڑی سی ریسرچ کر لیں۔ ریسرچ کرنا بہت آسان ہو چکا ہے آپ کے ہاتھ میں، جس پہ بھی آپ میری یہ بات سن رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اسی کے اوپر چند سرچز کرنے سے آپ کو ساری چیزیں جو ہے وہ معلوم ہو جاتی ہیں، ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو جب آپ باقاعدہ ریسرچ کر کے اگر کوئی پراپرٹی پرچیز کریں گے تو ریئل اسٹیٹ فائدہ دیتی ہے، لیکن اگر آپ کسی جاننے والے کے، کسی رشتہ دار کے، کسی دکاندار کے، کسی بیٹھک کے اندر بیٹھے ہوئے 4 لوگوں کے ایک گپ شپ سے آپ ایک نتیجہ اخذ کریں گے کہ ہاں میں وہاں انویسٹ کرتا ہوں، اس بندے کا فائدہ ہوا تھا یا اس بندے کا فائدہ ہوا تھا، تو اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ مارکیٹ کے ایکسپرٹ کے ساتھ اس کے بیٹھیں، ان سے جب بھی آپ کوئی پراپرٹی بھی آپ پرچیز کریں ان کے ساتھ ایک ڈیٹیل ڈسکشن کریں، لاجک لیں، آپ کا مائنڈ، آپ کا دل جس کے اوپر ایگری ہو کہ ہاں یہ بات لاجیکل ہے، پھر انویسٹ کریں۔ سبز باغات کو دیکھنا چھوڑ دیں، اگر اسی میں رہیں گے تو پھر پاکستان میں تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ چھوٹی سی ویکلی مارکیٹ کلوزنگ تھی، باتیں تھوڑی سی ہٹ کی ہوئی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کمنگ ڈیز کے اندر اس طرح کی ڈسکشنز کرتے رہیں گے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔